بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی نبینا المؤید ورسولنا المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد حبیب الہ العالمین نبی القاسم محمد۔ وعلى آل بیت طیبین الطاہرین المعصومین الہداۃ المہدیین لا سیما ابن امہ وصفیہ ونجیہ وباب مدینۃ علمہ وکتاب صحیفۃ فہمہ والکاشف عن کربہ وباعث والنعم فی بیتہ ولباس زینۃ المحراب والمسجد والمنبر ساق السلسبیل والتسنیم والکوثر فاتح بدر وحنین وخیبر امام المشرقین ساجد القبلتین والد الحسنین الذی لم یعبد صنما طرفۃ عین امام المشارق والمغارب مظہر العجائب والغرائب نقطۃ دائرۃ المطالب مطلوب کل طالب وغالب کل غالب مولانا علی ابن ابی طالب۔ صلاۃ کثیرۃ نامیۃ متوالیۃ ومتکثرہ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومخالفہم ومعاندہم والشاکین فیہم اجمعین۔ اللہم لعن صنم قریش وجبتیہا وطاغوتیہا وفقیہا وابنتیہا الذین خالف امرک وانکر وحیک وجہد انعامک وعصی رسولک وقلب دینک وحرف کتابک۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم یجدک یتیما فآویٰ۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ محمد۔ ظہور امام کی تعجیل کے لیے مل جل کے بلند ترین صلوات پڑھ دیں۔ اللہم صلی جنت البقیع کی تعمیر کے لیے عظمت حضرت ابو طالب علیہ السلام پر مل جل کے بلند ترین صلوات پڑھ دیں۔ تمام بیماروں کی شفا یابی کے لیے، اس عبادت کی قبولیت کے لیے جن لوگوں نے دعاؤں کی گزارش کی ہے ان سب کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل جل کے دل جمعی کے ساتھ عظمت محمد و آل محمد علیہ السلام پر صلوات پڑھ دیں۔ اللہم صلی فرش محفل کے آسمان پر بیٹھے ہوئے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے خانوادے سے محبت کرنے والوں کو میرا فردن فردن سلام عقیدت ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خداوند کریم ہم سب کی اس آمد کو قبول فرمائے اور معرفت محمد و آل محمد علیہ السلام کا بہترین ذریعہ ہو۔ ماشاءاللہ ہمارا یہ کمال ہے، ہمارا یہ شرف ہے، ہماری یہ فضیلت ہے کہ ہم خاندان عصمت و طہارت کے چاہنے والے ہیں
ہم اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے ہیں۔ کئی سال کے بعد آپ کے درمیان ذکر محمد و آل محمد کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ گزارش ابتدا میں ہی ہے کہ یہاں ہم اور آپ جتنی دیر بیٹھیں گے اتنا یقین جانیے گا کہ ایک ایک سیکنڈ ہمارا اس دن کے لیے کام آئے گا کہ جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آتا ہے۔ اگر آپ آمادہ ہیں جشن سننے کے لیے تو گرمی کا موسم ہے، میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ بالکل آگے آ کر بیٹھیں، لیکن جس کو جہاں جگہ مل جائے وہیں وہ یہ سوچ کر بیٹھ جائے کہ یہاں پہ بیٹھنا بھی مقدر کی بات ہے، یہاں پہ آنا بھی شرف کی بات ہے۔ اللہ آپ سب کو حضرت ابو طالب کا صدقہ یہ عطا کرے کہ جلد از جلد نجف کربلا تمام اتباعِ عالیہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ قابل قدر واجب الاحترام سامعین کرام، بزرگان قوم و ملت، حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ولادت کی محفل میں بیٹھنے والوں، ہم اور آپ سب مل کر اپنے وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کی عظیم بارگاہ میں ان کے جد امجد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ولادت کی مبارکباد ایک بلند ترین نعرہ صلوات سے ہدیہ فرمائیں۔ محمد عزیزان گرامی، بڑی فضیلت کی رات ہے، بہت شرف کا مقام ہے کہ ہمارے نصیب میں حضرت ابو طالب کی محبت خوش نصیبی سے آئی۔ وقت کا امام ہم سب کو دیکھ رہا ہے، وہ امام کے جو پردے غیب میں ہے، امام پردے میں نہیں ہے، ہم امام سے پردے میں ہیں۔ ہم امام کو نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن امام ہمیں ہر وقت، اس لیے کہ امام خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے شیعو، اے میرے چاہنے والوں، ایک لمحے کے لیے بھی میں تم پر سے نگاہ کرم نہیں ہٹاتا ہوں، ایک سیکنڈ کے لیے بھی میں تم سے غافل نہیں ہوتا ہوں۔ اگر میں تم سے لمحے بھر کے لیے بھی غافل ہو جاؤں تو پھر تمہارا اس دنیا میں زندہ رہنا محال ہے۔ جس قوم کو صدیوں سے اس لیے مارا جا رہا ہے کہ یہ علی کے چاہنے والے ہیں، عزیزان گرامی، اس کے باوجود زندہ نہیں بلکہ عزتوں کے ساتھ ہم زندہ ہیں۔ اس کی بات کی آپ تائید کریں گے کہ آج پوری دنیا میں ہماری قوم کی جو شناخت ہے، ہماری قوم کی جو آئیڈینٹیفیکیشن ہے، جو حیثیت ہے، جو پہچان ہے، جس حوالے سے ہماری قوم کو دنیا جانتی ہے، یہ کسی محافظ کی حفاظت ہے کہ جس کی وجہ سے آج ہم زندہ ہیں عزتوں کے ساتھ۔ میں آپ کی خدمت میں آغاز بیان میں بس ایک بات کہوں گا کہ اس دور میں، کہ جو دور پرفتن دور ہے، خطرناک زمانہ ہے، ہم اپنے آپ کو جس طرح دنیاوی اعتبار سے پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے آپ کو ہم دنیاوی بیماریوں سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں، جس طرح بلاؤں سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جسم میرا، جو جسم ایک دن اس مٹی اس خاک میں مل جائے گا، اس کے بعد جسے ہم اپنا سمجھتے ہیں وہ بھی قبرستان کے حوالے کر کے 2 4 40ویں 6 ماہی کے بعد ہمیں ہمارے چاہنے والے فراموش کر دیں گے۔ تو اس جسم کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہم اتنی محنت کرتے ہیں کہ اگر ڈاکٹر کہہ دے کہ اگر شوگر لیول آپ کو محفوظ رکھنا ہے تو دیکھیے شوگر سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہوگا۔ دیکھیں رائس اگر آپ کھائیے گا تو پھر آپ کا شوگر ہائی ہو جائے گا، پھر آپ کو زندہ رہنے کی پھر اس دنیا میں ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو اس جسم کو بچانے کے لیے اپنے جیسے طبیب اور ڈاکٹر کی بات ہم اتنی مانتے ہیں کہ وہ اگر کہہ دے کہ 3 بجے اٹھ کے آپ کو مارننگ واک پہ جانا ہے تو ہم آسانی سے اٹھ جاتے ہیں۔ لیکن وہ اللہ کہ جو قادر مطلق ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اس نے ہمیں پیغام دیا کہ اگر تمہیں محفوظ رہنا ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی تو ان کو مانو کہ جنہیں میں نے دنیا میں بھیجا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد علیہ السلام۔ عزیزان گرامی، تو ہم اپنے اس فانی جسم کو بچانے کی بہت زیادہ کوششیں کرتے ہیں۔ اس
روحانیت کو محفوظ ہمیں کتنا رکھنا ہے، چند ابتدا میں باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ چونکہ غیبت کا دور ہے، اس غیبت کے دور میں ہر امام کے چاہنے والے کی ذمہ داریاں ہیں۔ جشن ابو طالب میں ہم اور آپ بیٹھے ہیں، چہرے پہ خوشی کے آثار بھی ہونے چاہیے۔ اگر جو آل محمد کی خوشی میں خوش نہ ہو، میں اکثر کہتا ہوں اللہ قیامت تک اسے خوشی نصیب نہ کرے۔ توجہ فرمائیے گا، آج کے دن آل محمد کا تذکرہ ہے، ذکر محمد و آل محمد ہے۔ اس دن اگر ہم خوش نہ ہوں تو پھر ہمیں خوشی منانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کی خوشی میں ہم اتنا خوش ہو جائیں کہ اپنے وقت کے امام سے قریب ہو جائیں۔ توجہ فرمائیے گا، آیت اللہ امینی صاحب الغدیر جن کی قبر نجف اشرف میں ہے، انہوں نے ایک کتاب لکھی الغدیر۔ توجہ فرمائیے گا، میں آپ کو ابتدا میں ہی تحفہ دے رہا ہوں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کتاب الغدیر لکھی کہ جو شیعت کی حقانیت پر دلیل ہے۔ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد کوئی کتنا ہی بڑا دشمن تشیع ہو، لیکن اس کے سامنے واضح ہو جائے گا کہ مذاہب کی بھیڑ میں اگر کوئی سچا دین اور مذہب ہے تو وہ شیعہ مذہب ہے۔ انہوں نے جب کتاب الغدیر لکھی تو وہ ہندوستان مہینوں آئے، اور مہینوں آنے کے بعد ہندوستان کی لائبریریوں میں انہوں نے وقت گزارا، اور اس کے بعد پوری دنیا کی لائبریری میں گئے اور کتب خانے کو تلاش کیا اور ایک کتاب لکھی الغدیر۔ اور یہ کتاب اتنی محکم ہے کہ جس کے حوالے سے علماء نے کہا کہ اس پر آل محمد کا کرم ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے جو یہ کتاب الغدیر تحریر کی ہے، میں اس کتاب کے ثواب میں ہر اس شخص کو شامل کروں گا کہ جو آل محمد کی محبت خصوصاً وقت کے امام کے ظہور کے لیے دعا کرے گا۔ اور وہ بیان کرتے ہیں کہ جو شخص بھی صلوات کے ساتھ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ کہتا ہے، میں اسے اپنی کتاب الغدیر کے ثواب میں شریک کروں گا۔ توجہ فرمائے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایک اس سے بہتر صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد علیہ السلام۔ عزیزان گرامی، غیبت کا دور ہے، حقیقت سے کو پہچانے اور اس دور کو پہچانے کہ جس دور سے ہم اور آپ قریب ہو رہے ہیں۔ ابو طالب کا پوتا آج بھی زندہ ہے اور اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ دنیا والے مٹ گئے ہمیں مٹاتے ہوئے، لیکن ہم بھی آج زندہ ہیں، ہمارے دادا کا تذکرہ بھی آج زندہ ہے، نجف بھی آج زندہ ہے، شہنشاہ نجف کا ذکر بھی آج زندہ ہے۔ اللہ کیا ابو طالب علیہ السلام کا قصیدہ پڑھ رہا ہے قرآن میں؟ سورہ ضحیٰ 93 نشان کا سورہ ہے۔ اللہ ابتدا میں بیان کر رہا ہے کہ دیکھو ابو طالب اس ذات مقدس کا نام ہے کہ علم یجد کا یتیمن فآوا۔ اے محمد، میں نے آپ کو کیا اس وقت پناہ نہیں دی کہ جب آپ کے پاس کوئی سہارا نہیں تھا؟ اے محمد کہ جب آپ بے سہارا تھے اس وقت ہم نے آپ کو سہارا دیا۔ تمام مفسرین کا فیصلہ ہے کہ پیغمبر اسلام کو جس ذات نے سہارا دیا اس ذات کا نام ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام۔ توجہ فرمائیں، اللہم صل علی محمد۔ اس ذات مقدس کا نام ہے کہ جس کے زیارت کے فقرے ہیں السلام علیک یا سید البطحا۔ توجہ فرمائیے گا، میرا سلام ہو بطحا کے سید و سردار پر۔ السلام علیک یا کافر الرسول، السلام علیک یا ناصر الرسول، السلام علیک یا کافر الرسول۔ آپ توجہ سے زیارت کے ان فقروں کو سماعت کریں۔ زیارت کا فقرہ کیا ہے؟ میرا سلام ہو بطحا کے سید و سردار پر، میرا سلام ہو رسول کے مددگار پر، میرا سلام ہو رسول کی پرورش کرنے والے پر، کائنات کا جو مددگار ہے۔ یہیں سے میں چاہتا ہوں کہ آپ جاگ جائیں اور میں جشن کا آغاز کر دوں۔ رسول اس ذات کو کہتے ہیں، پوری کائنات کا جو سہارا ہے اس ذات کو محمد کہتے ہیں۔ محمد کو جس نے سہارا دیا اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ توجہ فرما، السلام علیکہ یا ناصر الرسول۔ حضرت ابو طالب کے ایمان پر گفتگو نہیں کرنا چاہیے، عظمت ابو طالب پر ہمیں گفتگو کرنی چاہیے۔ آل محمد سے پوچھا گیا کہ
کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کس منصب اور عہدے پر تھے۔ پیغمبر اسلام کی ولادت سے 35 سال قبل آپ کی ولادت ہوئی، اور آپ کی زندگی کو جب ہم قریب سے کتابوں کے حوالے سے، ہسٹری کے حوالے سے پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ حضرت ابو طالب کس ذات کا نام ہے۔ ابتدا میں چند باتیں تاریخی میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، لیکن بغور سنیے گا۔ 35 سال قبل پیغمبر اسلام سے ان کی ولادت ہوئی۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی زندگی کو اگر دیکھیں تو آپ بہترین معلم ہیں، بہترین مربی ہیں، اچھی تربیت کرنے والے ہیں، اور جو ذات ابو طالب سے بہت زیادہ صفت مختص ہے، اس صفت کو یہ کہتے ہیں کہ اپنے ذات کو ختم کر دینا، اللہ کے بندوں کی مدد کرنا، یہ کل ایمان کے باپ ابو طالب کا کمال تھا۔ توجہ فرمائیے گا، حضرت ابو طالب بہترین معلم، بہترین تربیت کرنے والے۔ حضرت ابو طالب نے بیک وقت 2 لوگوں کی تربیت کی۔ توجہ فرمائیے گا، حدیث ہے کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ کائنات میں جو بھی پیدا ہوتا ہے، چاہے عراق میں پیدا ہو، ہندوستان میں پیدا ہو، اردو بولنے والا پیدا ہو، انگلش فراٹے کے ساتھ بولنے والا پیدا ہو، جو بھی پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ ہر پالنے والا اپنی طرح اپنی آغوش کے پروردہ کو بنا دیتا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، جس کی آغوش میں جو بچہ آتا ہے وہ بچہ اپنے پالنے والے کی طرح ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا، ظاہر سی بات ہے مسلمان بن کر اٹھے گا، لا الہ الا اللہ کہے گا، محمد رسول اللہ کہے گا، علی ولی اللہ کہے گا۔ اگر کوئی کرسچن کے گھر میں پیدا ہو، ظاہر سی بات ہے چرچ جا کر وہ عبادت کرے گا۔ اس کا مطلب کلیہ یہ ہے کہ جو جس کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، جس کی آغوش میں پروان چڑھتا ہے، تو پالنے والا اسے اپنے جیسا بنا دیتا ہے۔ سلام کرو ذات ابو طالب پر، توجہ فرمائے عزیزان گرامی، سلام کرے سید بطحہ پر، سلام کرے ناصر رسول پر، کہ بیک وقت 2 لوگوں کی پرورش کی، ایک کو آفتاب رسالت بنایا، ایک کو غدیر کا امام بنایا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد علیہ السلام پر، اللہم صلی علی محمد۔ عزیزان گرامی، بیک وقت 2 لوگوں کی پرورش کی، تو کل ایمان کے باپ کے ایمان پر گفتگو کرنا بیجا ہے۔ عظمت ابو طالب پر 5ویں امام سے جب پوچھا گیا، مولا آپ کے جد، آپ کے دادا حضرت ابو طالب کس منصب پر، کس عہدے پر فائز تھے، تو آپ نے کہا کہ ما سبق انبیاء کے وہ جانشین تھے، ما سبق انبیاء کے وہ وصی تھے۔ پیغمبر اسلام تک، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جو نبوتوں کی وراثتیں منتقل ہوتی گئیں، ساری چیزوں کو حضرت ابو طالب نے پیغمبر اسلام تک منتقل کیا، امانت داری کے ساتھ۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اسلام سے جب بھی ان کے چچا کے متعلق پوچھا گیا کہ آپ اپنے چچا کے متعلق کیا بیان کرتے ہیں، تو پیغمبر اسلام ہمیشہ ادب و احترام سے ام محترم شیخ بطحہ سید عرب کا تذکرہ کرتے تھے۔ حضرت ابو طالب کی زندگی کو ہم اور آپ غور سے دیکھیں، کیا زندگی گزاری حضرت ابو طالب نے۔ اللہ نے حضرت ابو طالب کو جو عزتیں عطا کی، اس عزت پہ فخر کیجئے گا ہم اور آپ۔ توجہ فرمائیے، آپ فرش محفل پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کس فرش پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ گرین کلر کا فرش ہے جو ہم اور آپ مارکیٹ سے لے کر آئے ہیں، یہ تو اس کی مادیت ہے۔ اب میں آپ کو اس کی روحانیت بتا دوں تاکہ آپ سمجھیں کہ زمین کے آسمان پر بیٹھے ہیں۔ آپ آمادہ ہیں سننے کے لیے؟ اگر آمادہ ہیں تو مل جل کے بلند ترین صلوات پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ احمد مستنبط اپنی کتاب القطرہ میں لکھتے ہیں کہ فرشتوں کے یہاں کوئی خواہش وش نہیں ہوتی، اللہ نے جسے سجدے کی حالت میں رکھا وہ سجدے کی حالت میں ہے، جو حالت رکوع میں ہے وہ حالت رکوع میں ہے، جس کو اللہ نے بارش کے قطرات کے نزول پر معمور کر دیا وہ آسمان سے بارش کے قطرات کو برساتا ہے، اللہ نے جسے ملک الموت بنا دیا وہ پھر موت کا فرشتہ ہے، اللہ نے جسے جبرائیل بنا دیا وہ پھر اپنی جگہ جبرائیل ہے۔ تو جو فرشتہ جس کام کے لیے رکھا گیا ہے بس وہی کام کرتا ہے، دوسری خواہش نہیں ہوتی۔
لیکن ایک خواہش میں آپ کو بتاؤں، تاکہ دکان اور بزنس اور نوکری سے لوگ جو تھکے ہوئے آئے ہیں، ذرا سا وہ ابو طالب کی ولایت سے سرشار ہو کر تھوڑی دیر کے لیے میرے ساتھ ہو جائیں، تاکہ سمجھ میں آئے کہ ہم غدیر کے چاہنے والے کس طرح آل محمد کی خوشی مناتے ہیں۔ احمد منستنبط اپنی کتاب القطرہ میں لکھتے ہیں کہ چند فرشتے اپنی خواہشوں کو اللہ کی بارگاہ میں اس انداز میں پیش کرتے ہیں، یا اللہ مجھے آل محمد کے چاہنے والوں کے درمیان بھیج دے۔ اللہ اکبر، یہ کرائے کی داد تو میں چاہتا ہی نہیں ہوں۔ میں چاہتا ہوں جتنی دیر آپ بیٹھے تو ایسے بیٹھے کہ آل محمد کے سامنے بیٹھے ہیں۔ یہ تو یقین ہے نا کہ ہم امام کو نہیں دیکھ رہے ہیں، امام ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ یہ تو یقین ہے نا کہ جشن ابو طالب میں ہم بیٹھے ہیں۔ ابو طالب کا کام یہ تھا، آکوپیشن یہ تھا، ویاپار یہ تھا کہ ابو طالب اپنی زندگی میں حاجیوں کی ہمیشہ خدمت کرتے تھے۔ جو لوگ قبل اسلام سے خانہ کعبہ کا طواف کرنے آتے تھے، حضرت ابو طالب ان کی خدمت کرتے تھے، ان کی ضیافت کرتے تھے۔ بھوکا آیا، دمبا کٹوا دیا، کھانا کھلانے لگے۔ قبل اسلام حضرت ابو طالب حاجیوں، طواف کعبہ کرنے والوں کی خدمتیں کرتے تھے، ایک کام۔ دوسرا ان کا آکوپیشن، دوسرا مشغلہ یہ تھا کہ جو لوگ خانہ کعبہ زیارت کو آتے تھے، حضرت ابو طالب انہیں پانی پلاتے تھے، اسی لیے ان کو سقا کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو طالب کے پاس کوئی آیا، کھانا کھلایا، پانی پلایا۔ عزیزان گرامی، دونوں وراثت حضرت ابو طالب کی ان کے نسل میں منتقل ہوئی۔ کربلا جاتے ہو، سقائے سکینہ کو سلام کرتے ہو۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو طالب کو اللہ نے جب یہ دو کمال میں دیکھا کہ تم میرے خانہ کعبہ کی خدمت کر رہے ہو، جو زائر کعبہ ہے تم اس کی خدمت کر رہے ہو، تو اب میں تمہیں اجر یہ دوں گا کہ جس کعبہ کی تم خدمت کر رہے ہو، اسی کعبے میں تمہیں تمہارا بیٹا تحفے میں پیش کروں گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد علیہ السلام۔ توجہ فرمائیے۔ عزیزان گرامی، اللہ نے کہا کہ اسی کعبے کی خدمت مولود کعبہ علی تمہیں ملے گا۔ حضرت ابو طالب خدمت انجام دے رہے ہیں، اور خدمت کا یہ عالم ہے۔ میں ایک تاریخ آپ کے سامنے پیش کروں۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ایمان اور ان کے کمالات کی بلندی ہم اور آپ دیکھیں کہ قبل اسلام خانہ کعبہ کی دیوار کے پاس اطراف میں سیلاب آ گیا، پانی چاروں طرف سے آ گیا، تو خانہ کعبہ کی دیوار میں درار پیدا ہوئی اور خانہ کعبہ کی دیوار کمزور ہو گئی۔ تو لوگ شیخ بطحہ سید عرب حضرت ابو طالب کی خدمت میں آئے، اور آنے کے بعد حضرت ابو طالب سے پوچھا، تو حضرت ابو طالب نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ اب اس کی مرمت اس انداز میں کریں کہ خانہ کعبہ کی دیوار کو پھر سے نیو کنسٹرکشن، تعمیر نو کی جائے، تاکہ اب جو دیوار کھڑی ہو یہ مضبوط ہو۔ یہ اعلان ہو گیا۔ عرب کے اس وقت کے جو شیخ اور پیسے والے اور جو بادشاہ شہنشاہ سلاطین تھے، وہ لوگ ادھر ادھر سے مال لے کر جمع ہو گئے، اور اب خانہ کعبہ کی دیوار کے کنسٹرکشن کا کام شروع ہونا ہی چاہ رہا تھا کہ ایک اژدہا آ کر خانہ کعبہ کی دیوار کے سامنے اپنے منہ کو کھول کے بیٹھ گیا۔ اللہ اکبر۔ خانہ کعبہ کی دیوار کی مرمت ہونے والی ہے، تمام لوگ آ کر وہاں پہ اب کام کرنا شروع کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے پاس سبھی آئے، اے سید عرب، اے شیخ بطحہ، ہم خانہ کعبہ کی دیوار کا کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن معاملہ تو بالکل الٹ گیا ہے۔ ایک اژدہا منہ کھولے بیٹھا ہے، ہماری ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ ہم آگے بڑھیں۔ حضرت ابو طالب نے کہا کہ اچھا میں چلتا ہوں۔ حضرت ابو طالب قریب آئے۔ توجہ فرمائیے، ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، اگر یہ پیغام آپ تک پہنچ گیا تو آج کی محفل میں سمجھتا ہوں کہ آپ تک پہنچ جائے گی۔ حضرت ابو طالب قریب آئے، قریب آنے کے بعد چاروں طرف دیکھا، پیسے رکھے ہوئے ہیں، تمام دیوار کے کام کے سامان آ چکے ہیں۔ حضرت ابو طالب کل ایمان کے باپ نے ایک جملہ کہا کہ یہ خانہ کعبہ ہے، حرام کے پیسے سے نہیں بنے گا۔ اللہ اکبر۔ توجہ فرمائیے گا دیجیے۔ حضرت ابو طالب نے کہا یہ خانہ کعبہ ہے، اللہ کا گھر ہے، حرام کے پیسے سے اس کا کام نہیں بنے گا۔ جاؤ حلال روزی لے کر آؤ، حلال پیسے سے اینٹیں خریدو، حلال پیسے سے چیزوں کو لے کر آؤ، تب جا کے خانہ کعبہ کی تعمیر ہوگی۔ عزیزان گرامی، سمجھ میں آیا کہ علی کے باپ کا کمال کیا ہے۔
باپ وہ ہے کہ جو بغیر سمجھے دیکھے، بغیر کسی کے بتائے سمجھ جاتا ہے کہ مال حلال کون سا ہے، حرام کون سا ہے۔ بیٹا وہ ہے کہ جس کی محبت بتائے گی کہ نسلی حلال کون ہے۔ توجہ فرمائیں، صلوات پڑھے محمد والے محمد علیہ السلام پر۔ عظمت ابو طالب سمجھے، اللہم صلی علیہ۔ عزیزان گرامی، حضرت ابو طالب نے کہا کہ یہ خانہ کعبہ ہے۔ ایک پیغام تو ہمیں ملا کہ اگر تم دین کا کام کرنا چاہتے ہو، خدمت دین کرنا چاہتے ہو تو حرام مال سے نہیں ہوگا۔ توجہ فرمائیے گا، خدمت دین حلال ذرائع سے ہونے چاہیے۔ حضرت ابو طالب کا کاروان آگے بڑھا۔ عزیزان گرامی، میں عرض کر رہا تھا کہ ہم اور آپ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جشن ابو طالب میں فرشتوں کی کوئی خواہش نہیں ہوتی، ایک خواہش فرشتہ کرتا ہے، یا اللہ مجھے ان لوگوں کے درمیان بھیج دے کہ جو لوگ آل محمد کا ذکر کرتے ہیں، جو لوگ آل محمد کی فضیلت بیان کرتے ہیں، جو آل محمد کی محفلوں میں بیٹھتے ہیں، جو آل محمد کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، یہ فرشتے اللہ کی اجازت سے اپنے اپنے حجرے سے، اپنے اپنے کام سے باہر آتے ہیں۔ اب جیسے ہی یہ باہر آتے ہیں، آسمان کی بلندیوں سے زمین کے فرش محفل کی بلندیوں کی طرف آنا چاہتے ہیں، تو یہ دیکھتے ہیں کہ چند فرشتوں کے جسم سے، ان کے وجود سے خوشبو آ رہی ہے۔ اب یہ فرشتے ان فرشتوں کے پاس آتے، توجہ فرمائیے گا، اور اپنے آپ کو محسوس کیجئے کہ کس کی محبت میں یہ ذکر سن رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرشتے آئے، آپ تمام فرشتے کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ خوشبو آپ کے وجود سے کہاں سے آ رہی ہے؟ وہ فرشتے کہتے ہیں کہ ابھی فلاں جگہ مہوا میں جشن محفل ولادت حضرت ابو طالب ہو رہی تھی، وہاں ہم گئے تھے اور یہ خوشبو ابو طالب کے چاہنے والوں کے درمیان سے میں لے کر آ رہا ہوں۔ توجہ فرمائیے کہ ہاتھ اٹھنا چاہیے کہ جسے غازی عباس کے کٹے ہوئے ہاتھوں سے آج خیرات لے لی ہے۔ کہاں سے آپ آ رہے ہیں؟ تو ہم آل محمد کی محفل سے آ رہے ہیں کہ جہاں ان کے چاہنے والے شیعہ اہل بیت کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ یہ فرشتے کہتے ہیں کہ اس جگہ مجھے بھی لے چلو تاکہ جو خوشبو تم تک آج محدود ہے، اس خوشبو کو میں اپنے جسم میں بھی رکھ لوں۔ جیسے ہی یہ فرشتے سوال کرتے ہیں، توجہ سے سنیے گا عزیزان گرامی، کتاب الاربعین کی میں روایت پڑھ رہا ہوں۔ یہ فرشتے کہتے ہیں کہ اب تو فرش بھی اٹھ چکا ہوگا، لوگ بھی چلے گئے ہوں گے، اب تو وہ محفل اذا خانہ بھی بند ہو گیا ہوگا۔ یہ فرشتے کہتے ہیں مجھے اس جگہ کا پتہ بتاؤ کہ جہاں پہ محفل ابو طالب ہو رہی تھی، تاکہ میں اس جگہ جا کر تبرک لے کر آؤں۔ اب سمجھ میں آیا، ہم اور آپ فقط تبرک نہیں لیتے، بلکہ آسمان اور جنت کے فرشتے بھی ذکر اہل بیت کرنے والوں کی خوشبو کو اپنے وجود میں تبرک سمجھ کر اٹھا کر لے کر جاتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد علیہ السلام پر۔ اللہم صلی علیہ عزیزان گرامی، اللہ حضرت ابو طالب کا تذکرہ ہم اور آپ آج کر رہے ہیں۔ اللہ نے کہا لم یجد کا یتیماً فآویٰ، اے محمد میں نے آپ کو بے پناہ دیکھا تو آپ کو پناہ دی۔ آپ اس وقت پریشان تھے، میں نے آپ کی پریشانی کو حضرت ابو طالب، اسی وجہ سے زیارت کا فقرہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، السلام علیک یا کافل الرسول، اے وہ کہ جو رسول کی کفالت کرتا ہے، وہ نبی کے جس کا سایہ نہیں تھا، اس نبی پر جس ذات کا سایہ تھا اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو طالب کی عظمت اور فضیلت کے لیے ایک شعر میں آپ ان کا دیوان جب پڑھیں تو دیوان ابو طالب عربی میں مولا کائنات نے اپنے چاہنے والوں سے کہا کہ اپنے بچوں کو میرے بابا کے اشعار پڑھاؤ، اس لیے کہ اس میں دین بھی ہے اور احکام دین بھی ہے۔ حضرت ابو طالب نے ایک شعر کہا عربی میں، وہ شعر آپ سنیں، انت رسول رسول اللہ نعلم ہو، پیغمبر اسلام کو مخاطب کر کے حضرت ابو طالب کہتے ہیں انت رسول رسول اللہ نعلم ہو، میں جانتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، علیک نزل بعزت الکتب،
مجھے پتہ ہے کہ اللہ نے اپنی کتابوں کو آپ پر نازل کیا ہے۔ اب لوگ پوچھتے ہیں کہ ایمان ابو طالب کیا ہے؟ بیک وقت انتر رسول کہہ کر، بیک وقت نزول کتب الہیہ کی گواہی دے کر حضرت ابو طالب نے بتا دیا کہ میں علی کا باپ ہوں۔ امام حسین کی روایت میں آپ کے سامنے پیش کروں، مولائے کائنات ایک صحن میں بیٹھے ہوئے تھے، اپنے کسی صحن میں بیٹھے مولائے کائنات محو فکر تھے۔ چند لوگ آئے اور آنے کے بعد کہا کہ ابو کا فی النار، یا علی آپ کے فضائل کے کیا کہنے، اللہ نے آپ کو بڑی عظمتیں عطا کی ہیں، اللہ نے آپ کو بڑی فضیلتیں عطا کی ہیں، اللہ نے آپ کو بہت مقام عطا کیا ہے، لیکن ابو کا فی النار معاذ اللہ، آپ کے والد آپ کے بابا معاذ اللہ نار اور آگ میں جائیں گے۔ روایت کے جملے ہیں کہ مولا کائنات غضبناک ہو گئے اور فوراً کہا کہ تم اس کے باپ کو کہتے ہو کہ وہ عذاب الہی میں مبتلا ہوگا کہ جس کا بیٹا قسیم النار والجنہ ہے۔ اللہ اکبر، تم اس کے باپ کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہو۔ یہ استفہامیہ مولا کائنات نے جو سوالیہ نشان بنایا کہ تم اس کے باپ کے بارے میں کہہ رہے ہو کہ جس کا بیٹا قسیم النار والجنہ ہے، تم اپنے باپ کی خیر مناؤ، جس کا بیٹا جنت اور جہنم کو بانٹے گا، اس کے باپ کو کیا فکر ہونی چاہیے۔ لوگ علی کے باپ کے ایمان کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے ہم بس اتنا کہتے ہیں کہ میں مان لوں گا کسی اور کو نبی کا وصی، غدیر جیسے کہ اعلان کی دلیل تو دے، علی کے باپ کو کافر بتا دیا تو نے، تو اپنے باپ کے ایمان کی دلیل تو دے۔ آپ ایمان ابو طالب پہ گفتگو کریں گے یا آپ حضرت ابو طالب کے بارے میں کہ جن کے بارے میں علی کہتے ہیں کہ ان کا بیٹا قسیم النار والجنہ ہے؟ چلے میں ذرا ایک قدم اور آگے بڑھاؤں، ہر ایک کام خدا کے خلاف کرتے ہو، کیوں اتنا حق سے کہو انحراف کرتے ہو۔ جو لوگ مسکرا رہے ہیں اللہ ان کے مسکراہٹ کے سورج کو روشن رکھے، جو لوگ ابھی تک نہیں مسکرا رہے ہیں اللہ انہیں توفیق تبسم عطا کرے۔ ہر ایک کام خدا کے خلاف کرتے ہو، کیوں اتنا حق سے کہو انحراف کرتے ہو۔ عجیب بات ہے، اب میں دیکھتا ہوں اس عجیب بات پہ آپ کتنا تعجب کرتے ہیں۔ عجیب بات ہے، جس کو سمجھتے ہو کافر اسی کے بیٹے کے گھر کا طواف کرتے ہو۔ یا عزیزان گرامی، یہ عجیب سی بات ہے کہ تم جس کے باپ کو کہہ رہے ہو معاذ اللہ کہ وہ کفر پہ تھے، ان کے پاس ایمان نہیں تھا، انہی کے بیٹے کے گھر کا جا کے طواف کر رہے ہو، اور طواف بھی ایسا کہ اگر پانی نہ لے کے آئے تو حج قبول نہیں، اگر پتھر نہ چوما تو پھر ارکان حج قبول نہیں، اور اگر دوڑے نہیں صفا مروہ کے درمیان تو پھر حج قبول نہیں۔ اللہ نے ابو طالب کے دشمنوں کو ایسی سزا دی ہے کہ دوڑائے گا بھی، جہنم میں بھی ڈالے گا۔ ایک اونچی آواز میں صلوات پڑھ دے محمد والے محمد علیہ اللہم صلی عزیزان اکرام، ایمان ابو طالب نہیں، عظمت ابو طالب پر۔ حدیث قدسی کی میں تلاوت کروں آپ کے سامنے۔ اللہ حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے، جبرائیل امین کہتے ہیں یا محمد، اے محمد، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے پیغمبر۔ آپ جملے کی نزاکت کو دیکھیں کہ کس قدر اللہ نے حضرت ابو طالب کو عظمت عطا کی ہے۔ یا محمد یقرق السلام ان اللہ جل جلالہ، اللہ آپ پر سلام کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اے محمد اللہ آپ کو سلام کہتا ہے۔ یہاں پہ جملہ ختم نہیں ہوا، اس کے بعد آگے جبرائیل کہتے ہیں وَيَقُولُ قَدْ حَرَّمَتْ، اللہ کے اس فرشتے نے کہا اے محمد اللہ آپ سے سلام کے بعد گفتگو کرتا ہے، اور وہ اللہ ہو کر کہتا ہے کہ حرمت علی النار سلب انزلکا، اللہ نے اس کے اوپر جہنم کو حرام قرار دیا کہ جو آپ کی پیدائش کا ذریعہ بنے۔ توجہ فرمائیے گا، آگے جملہ بڑھا وَبَطْنٍ حَمَلَكَ، اور اللہ اس پر جہنم کو حرام قرار دیتا ہے کہ جس نے آپ کو اپنے پیٹ میں رکھا، وَحِجْرٍ كَفَلَكَ،
اور اس گودی کو، اس پروان چڑھانے والے کو کہ جس نے آپ کی پرورش کی ہے۔ جملہ خط پیغمبر اسلام نے کہا کہ جبریل ذرا وضاحت فرماؤ۔ جبریل نے کہا کہ وضاحت یہ ہے کہ جو آپ کی پیدائش کا ذریعہ بنا عبد المطلب، عبداللہ ابن عبد المطلب، وہ آپ کے بابا جنہوں نے آپ کو پیٹ میں رکھا، آمنہ بنت وہب آپ کی والدہ، جنہوں نے آپ کو گودی میں کھلایا حضرت ابو طالب۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ عزیزان گرامی، یہ روایت حدیث قدسی کہ وہ حجر کفل کا، اور جس نے آپ کو اپنی گودی میں، اپنی آغوش میں پروان چڑھایا، اللہ نے اس کے اوپر جہنم، آگ، نار، عذاب کو حرام قرار دیا۔ روایت کے جملے آپ اور ہم جب نجف جائیں تو عرب کا دستور یہ ہے، اللہ جو لوگ گئے ہیں انہیں دوبارہ بھیجے، جو ابھی تک زیارت سے محروم ہے اللہ ان سب کو آج حضرت ابو طالب کی ولادت کی محفل کے صدقے میں جلد از جلد ان کے بیٹے علی بن ابی طالب کے روضے کی زیارت نصیب فرمائے۔ ایک اونچی آواز میں زیارت کے اشتیاق میں صلوات پڑھتے ہیں۔ عزیزان گرامی، عرب کا دستور یہ ہے کہ عرب میں اگر آج بھی اگر کسی بیٹے کو اس کے باپ کے حق کا واسطہ دے کر کہا جائے کہ میں تمہارے باپ کا واسطہ دے کر تم سے یہ التجا کر رہا ہوں، میری یہ پریشانی اسے دور کر دو، تو عرب کی غیرت اس وقت جوش میں آ جاتی ہے، اور وہ کتنا ہی محتاج کیوں نہ ہو وہ اس کی حاجتوں کو ضرور پورا کرتا ہے۔ میں نے ایک جملہ کہا، وہ کتنا ہی محتاج کیوں نہ ہو وہ اس کی حاجتوں کو پورا کرتا ہے۔ آپ اور ہم جب علی کی بارگاہ میں جائیں تو زری کو تھام کے کہیں بحق ابی طالب، اے یا علی، آپ کو آپ کے بابا ابو طالب کے حق کا واسطہ ہندوستان سے آیا ہوں، یہ حاجتیں لے کر آیا ہوں۔ میں نے پہلے جملہ کہا جو جتنا ہی محتاج کیوں نہ ہو وہ حاجتیں پوری کرتا ہے۔ ہم تو مولائے کائنات سے مانگیں گے کہ مولا آپ کو آپ کے بابا کا واسطہ۔ لہذا کوشش کریں عزیزان گرامی کہ اس پرفتن دور میں ہم دین سے قریب ہوں۔ عظمت ابو طالب وہ کتاب عظمت کا نام ہے کہ جس کی تلاوت کرنے سے ہمیں پتہ چلے گا کہ آج کا یہ دور ہمیں اس دور سے قریب کر سکتا ہے۔ آج بھی ابو طالب کا فرزند، آج بھی ابو طالب کا لال پردہ غیبت میں ہمارے اور آپ کی طرف حسرت بھری نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ چند جملے اور میں اس محفل بیان کو تمام کروں گا اور آپ سب انشاءاللہ نیاز کو تناول فرمائیے گا۔ آج کا یہ دور آغائے مرجع اعلیٰ آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسینی سستانی دامت ظلہ العالی بیان کرتے ہیں۔ توجہ سے سنیے گا، ان کا پیغام چند میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ان سے جب پوچھا گیا کہ آقا آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ غیبت امام کا دور ہے، امام زمانہ علیہ السلام غیبت میں ہیں، ہم چاہتے تو بہت ہیں ان تک پہنچنا لیکن ہم پہنچ نہیں پاتے، تو ہم کون سا کام انجام دیں؟ بہت سے اس سے پہلے مراجع سے اور مجتہدین سے پوچھا گیا کہ ہم امام زمانہ سے ملنا چاہتے ہیں، ابو طالب کے فرزند سے ملنا چاہتے ہیں، تو ایک بہت بڑا نام، تاریخ کا نام ذہن میں بھی محفوظ نہیں ہے، انہوں نے کہا کمال یہ نہیں ہے کہ آپ امام زمانہ سے مل لیں، کمال اس وقت کا یہ ہے کہ امام زمانہ کی تعلیمات پر عمل کر لیں، امام خوش ہو جائیں گے۔ توجہ فرمائیے عزیزان گرامی، محرم قریب ہے، غدیر قریب ہے۔ حضرت ابو طالب کی ولادت کے اس بیان سے ہمیں غدیر کے میدان اور غدیر کے میدان سے کربلا کے اس گلستان تک پہنچنا ہے کہ جہاں تک میں آپ کو لانا چاہ رہا ہوں۔ آیت اللہ سستانی سے پوچھا کہ کون سا کام انجام دیں کہ ہمارے وقت کا امام خوش ہو جائے۔ توجہ سے سنیے گا، کل میں ایک مجلس پڑھ رہا تھا، اس مجلس میں نے امام صادق علیہ السلام کی شہادت کی مجلس تھی۔ امام صادق سے پوچھا گیا کہ مولا ہمیں نصیحت فرمائے۔ امام سے جب نصیحت کے بارے میں سوال کیا گیا کہ مولا نصیحت کیجئے آپ ہمیں، مولا نے کہا کہ نصیحت کیا سننا چاہتے ہو؟ کہتا ہے پوچھنے والا مولا گناہ سے بچنا چاہتا ہوں، میں اپنے آپ کو اللہ کی معصیت سے بچانا چاہتا ہوں۔ امام نے کہا کہ اگر تم گناہ سے بچنا چاہتے ہو، معصیت سے بچنا چاہتے ہو تو شیطان کے شر سے محفوظ رہو۔ گناہ کیوں کرتے ہو؟ کہا کہ شیطان بہکا دیتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہ
سنیں. فوراً امام نے کہا کہ اگر شیطان کے شر سے محفوظ رہنا چاہتے ہو تو ایک مومن دوسرے مومن کو خوش کرے. اللہ اکبر. ایک مومن اگر دوسرے مومن کے لیے خوشی کا ریزن بن جائے تو وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا. جب شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا گناہوں سے محفوظ رہے گا. میرے سرکار جب مومن کو خوش کرنے کا یہ ثواب ہے تو جو امیر المومنین کو خوش کرے گا. آپ توجہ سے سنیے, جو مومن کو خوش کرے. اس کے بعد امام سے پوچھا مولا نصیحت فرمائے. امام میں اس وقت قرض میں مبتلا ہوں, پریشانی میں مبتلا ہوں, رزق کے سارے دروازے بند ہو گئے. اچانک مولا کی حدیث یاد آ گئی, میں سنائی دیتا ہوں. مولا تمام تر رزق کے دروازے بند ہو گئے. امام صادق نے کہا جس کا بھی رزق کا دروازہ بند ہو, کسی بابا ادھر ادھر دعا تعویذ کے بارے میں نہیں جانا چاہیے, کسی اور کی چوکٹ جس کے پاس 14 معصومین کا در ہو, آج نہیں بلکہ ابھی سے ہی آپ اس پہ تجربہ کیجئے گا. امام صادق سے کہتا مولا رزق کا دروازہ بند ہو گیا. امام صادق نے کہا کثرت سے استغفار کیا کرو. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ, استغفر اللہ ربی واتوب الیہ, استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. آپ 500 1000 2000 تسبیح کثرت سے پڑھیں. آپ چلیے یہ تو میں روایت میں سنا رہا ہوں آپ کو. 10-15 دن پہلے یوٹیوب پہ ایک چینل ہے, اس چینل پہ ایک ویڈیو آئی, پڑوسی ملک کی ایک ویڈیو ہے. اس پہ کسی سے پوچھا گیا, وہ بتاتی ہے ایک لیڈی ہے, وہ کہتی ہے کہ میرے تمام رزق کے دروازے بند ہو گئے. نوبت یہ آ گئی کہ میں جہاں جا کر کھانا کھلاتی تھی وہیں لائن میں لگ کر کھانا مانگنے لگی. اچانک میں نے کچھ نہیں کیا, استغفار کی تسبیح پڑھنا شروع کی. آج یہ نوبت پھر آ گئی کہ میں پھر غریبوں کو تقسیم کر رہی ہوں دولت کھانا. آل محمد کا علم یہ ہے. آیت اللہ سستانی سے پوچھا گیا مولا کہ کس انداز میں ہم قریب ہوں, مولا کے کس انداز میں ہم خوش کریں, مولا کے حوالے سے کچھ بتائیں, ہمارے وقت کا امام ہمارے کس عمل سے راضی ہو. جیسے ہی آغا سستانی سے یہ جملہ کہا گیا, آغا نے وہی امام صادق کا جملہ کہا کہ امام زمانہ تو دور کی بات ہے, اکیلے امام زمانہ نہیں بلکہ رسول اللہ سے لے تک تمام 14 معصومین ایک عمل سے راضی ہو جائیں گے, وہ یہ ہے کہ علی کے چاہنے والوں کو راضی رکھو. علی کے چاہنے والوں کی خدمت کرتے رہو, علی کے چاہنے والوں کو پروٹیکٹ کرتے رہو, اہل بیت کے عزاداروں کی خدمت کرتے رہو. اللہ تمہیں ایسی خوشی عطا کرے گا کہ جس خوشی کے آگے کوئی خوشی خوشی نہیں رہتی. میں منبر پہ آیا ہوں, آیت اللہ سستانی نے کہا کہ منبر سے وہ جملے بیان ہونے چاہیے کہ جس سے غدیر والوں کے درمیان یونٹی پیدا ہو. منبر سے وہ جملے ارشاد ہونے چاہیے کہ جس سے اگر آل محمد کے چاہنے والوں میں جہالت ہے, علم کی کمی ہے, تو کچھ علم لے کر اٹھیں. آیت اللہ سستانی نے پھر کہا کہ اگر تم چاہتے ہو آل محمد سے قریب ہونا تو جن لوگوں نے بھی اہل بیت کا قرض اپنے وجود پر محسوس کیا, ابو طالب کے دسترخوان کو جو آج بھی کھا رہے ہیں, دعوت ذوالعشیرہ سے دسترخوان بچھا تھا, ابو طالب ہال میں بھی دسترخوان بچھے گا. جو دسترخوان ابو طالب پہ نمک کھانے والے ہیں ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ جتنی دیر بھی دنیا میں رہے آل محمد کے وفادار بن کے رہیں. میں منبر پہ ہوں, آپ فرش اعضاء پہ ہیں, کوئی کسی ادارے کا سیکریٹری ہے, کوئی کسی ادارے کا متولی ہے, کوئی کسی ادارے کا ٹرسٹی ہے, تو اس بات کو یاد رکھیں کہ جس کو اللہ نے جو عہدہ منصب دیا ہے یہ منصب بڑی ذمہ داریوں کا منصب ہے. اسے اللہ کی طرف سے گفٹ سمجھ کے امانت داری کے ساتھ ہم خدمت دین کرتے رہیں. جب ہم امانت داری کے ساتھ خدمت دین کرتے رہیں گے ابو طالب بھی راضی رہیں گے, وقت کا امام بھی راضی رہے گا. 3 مرتبہ صلوات پڑھ کے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں حضرت ابو طالب کی ولادت کی مبارکباد پیش کریں. عزیزان گرامی, حضرت ابو
طالب کے جشن ولادت میں بیٹھے ہیں ہم اور آپ، یہ عہد کر کے اٹھیں کہ جس طرح ابو طالب کی زندگی میں ایثار تھا، جس طرح ابو طالب کی زندگی میں صبر تھا، جس طرح ابو طالب کی زندگی میں محمد سے وفاداری تھی، جس طرح حضرت ابو طالب علیہ السلام کی زندگی میں دین کی خدمت تھی، حضرت ابو طالب نے یہ نہیں سوچا کہ میں خدمت کروں تو مجھے کچھ عہدہ مل جائے۔ ایک سال یہ ہوا کہ حضرت ابو طالب حج کا اس وقت لوگ زائرین آنے لگے، حضرت ابو طالب کے پاس پیسہ نہیں تھا کہ لوگوں کو کچھ کھلائیں، لوگوں کے لیے ضیافت کا انتظام کریں۔ حضرت ابو طالب نے اپنے بھائی سے جا کے قرض 10,000 درہم لیا، اور درہم قرض لینے کے بعد ان سے کہا کہ انشاءاللہ میں قریب آپ کے قرض کو ادا کر دوں گا۔ اس قرض سے تمام زائرین کعبہ کی خدمت کرتے رہے، دمبا کٹوایا اور کھجوروں کو اس وقت کے کنویں میں ڈالا تاکہ جو زائرین دور دراز سے ہیں انہیں میٹھا پانی نصیب ہو۔ بات تمام ہو گئی، موسم ختم ہو گیا، اگلے سال پھر وہ زائرین کے آنے کا موسم ہوا، پھر حضرت ابو طالب کے پاس پیسہ نہیں تھا، اور ابھی تک اتنا پیسہ نہیں تھا کہ پچھلے سال کا قرض ادا کریں۔ پھر حضرت ابو طالب اپنے بھائی کے پاس گئے، پھر قرض مانگا، اس کے بعد کہا کہ میں پیسہ جیسے ہی ہوتا ہے میں آپ کو عطا کر دوں گا، میں آپ کو دے دوں گا۔ اب انہوں نے شرط عائد کر دی کہ اب اگر آپ نے قرض کا پیسہ نہیں دیا تو آپ جو اس وقت محافظ کعبہ ہیں اس عہدے سے آپ ہٹ جائیں گے اور دوسرا اس عہدے پہ آئے گا۔ ہم اور آپ ہوتے تو پہلے عہدہ دیکھتے، خدمت ہو نہ ہو ہمارا نام ہونا چاہیے۔ حضرت ابو طالب نے قبول کیا، پیسہ لیا، تمام زائرین کعبہ کی خدمت کرتے رہے، اپنے عہدوں سے سبکدوش ہوا، اللہ کا شکریہ ادا کیا۔ اللہ نے ابو طالب کو وہ اجر دیا کہ امامت کا جو سلسلہ علی سے چلا وہ قائم تک ابو طالب کی اولاد ہے۔ توجہ فرمائیے گا۔ تو حضرت ابو طالب کی زندگی سے ہم یہ عہد، ان کی زندگی سے یہ لیسن اور درس لے کر اٹھیں اور اللہ کی بارگاہ میں دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کریں، اللہم انی اسألک بحق محمد وعلی وفاطمہ والحسن والحسین وصاحب الزمان ادرکنی ولا تہلکنی۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، تجھے حضرت ابو طالب علیہ السلام کا واسطہ، خاندان ابو طالب کا واسطہ، یہاں جتنے حاضرین اس محفل میں بیٹھے ہیں اور جس طرح لائیو مجلس ٹیلی کاسٹ ہو رہی ہے، جو لوگ اس محفل اس پروگرام میں شریک ہیں، ان سب کو حضرت ابو طالب کے صدقے میں نجف، کربلا، مشہد، سامرہ، کاظمین، قم، سریا کی زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ ان میں جو لوگ مقروض ہیں ان کے قرض کو غیب سے ادا فرما، ہمارے گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما، ہمارے والدین کے گناہ صغیرہ کبیرہ کو معاف فرما۔ وہ تمام لوگ کے جو اس دنیا سے انتقال فرما چکے ہیں ان سب کو آج امیر مومن کی خدمت میں حاضر ہونے کا شرف عطا فرما، جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب مہیا فرما، ہم سب کو خدمت دین کرنے کی توفیق عطا فرما، وہ تمام گناہوں کو معاف کر دے جو امام زمانہ سے دور کر دیتے ہیں۔ یا اللہ جو لوگ بیمار ہیں جنہوں نے دعاؤں کی گزارش کی ہے ان سب کو صحت کاملہ و عاجلہ عنایت فرما، ہم میں جو بے روزگار ہیں انہیں روزی عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کی روزی میں ترقی عنایت فرما۔ یا اللہ ہم میں دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، دین کو نشر کرنے کی توفیق عطا فرما، نیک اور ایک ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جنہوں نے دعاؤں کی گزارش کیا، خاص طور سے ایک صاحب ہے کہ جو بہت مصیبت میں ہیں، یا اللہ انہیں ابو طالب کے صدقے میں اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ جو جس مسئلے میں بھی پھنسا ہوا ہے، جس مسئلے کا شکار ہے، ابو طالب کے چشم و چراغ امیر مومنین کے صدقے میں اس مسائل سے اسے نجات عطا فرما۔ سب سے عظیم، سب سے اہم، سب سے بڑی دعا ہمارے وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کی خدمت اور نصرت کرنے کی توفیق کرامت فرما۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ کھڑے ہو کے دعائے فرج حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی تلاوت فرما۔